جب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تو پھر میرے نبی کا مصدق کون بنتا؟ ہر نبی کا ایک مصدق ہوتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے حالات بدل گئے تھے، اب ہم نے مصدق کی جگہ پہ صدیق کو کھڑا کر دیا ہے۔ صدیق نبی نہیں ہوگا، لیکن صدیق نبی کے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح اصل کے ساتھ سایہ رہتا ہے، کہ صدیق تو پیدا ہی میرے نبی کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہ توحید کی گواہی بن کے آئے، یعنی رسالت جو ہے یہ توحید کی گواہی بن کے آئی۔ نقطہ بڑا خاص ہے، بڑا خاص نقطہ ہے جو سورہ رات میں نے پڑھی، علامہ صاحب سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، قرآن کہتا ہے کافر کہتے تھے اے نبی تجھے رسول بھی مان لیں گے، اسے ایک بھی مان لیں گے، ایسا کر کوئی گواہ لا، کوئی بولو یار کوئی گواہ لا، کوئی آئی وٹنس۔ تو اللہ کیا کہتا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ نے کہا سونیا تجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں نا تیری رسالت کا، تیری نبوت کا، کہہ دو ان کو میری نبوت اور رسالت پہ اللہ ہی گواہ کافی ہے، اللہ ہی، جاگو ذرا، اللہ ہی۔ وہ کافر کہتے بھئی اللہ گواہ کیسے مان لیں جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سجائی دیتا ہے، نہ عقل و خرد میں آتا ہے، نہ نظر آتا ہے، ہم تو آپ کو نبی نہیں مان رہے تو اس کو ایک بن دیکھے کیسے مان لیں؟ اللہ کی گواہی نہیں چلے گی۔ میں قرآن دے رہا ہوں یار، کس سے نہیں دے رہا؟ جب انہوں نے کہا نا اللہ کی نہیں چلے گی تو اللہ نے کہا اچھا پھر آگے بھی کہہ دے ان کو وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، لو جی گالی بک گئی۔ سونیا کہہ دے ان کو میری نبوت اور رسالت پہ گواہی مانگتے ہو، اللہ کی توحید کا گواہ محمد ہے، اگر محمد کی رسالت اور نبوت کی گواہی مانگتے ہو تو میری نبوت اور رسالت کا وہ شخص گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اوئے ہوئے، اب ترتیب بن گئی۔ ترتیب یہ بنی کہ اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے حضور کو بھیجا، اب حضور کی نبوت اور رسالت کی جو گواہی ہے وہ ایک بندہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ اہل سنت کی 70 کتابوں کے حوالے میں شارٹ کر رہا ہوں، سمری دے رہا ہوں، T20 بھی نہیں، سپر اوور دے رہا ہوں، کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں، 70 حوالے پڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، وہ کہتے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ وَهُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ کہتے اللہ نے جو کہا نا اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، آپ کی نبوت اور رسالت کا گواہی مانگتے ہیں تو وہ جو ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، نالج ہے، فہم ہے، ادراک ہے، شعور ہے، وہ آپ کی نبوت اور رسالت کا گواہ ہے، اور اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ پوری کائنات میں پاک محمد کے بعد کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے پاس کتاب کا، قرآن کا، توریت کا، انجیل کا، زبور کا، کائنات کی بگننگ سے لے کے کائنات کی اینڈنگ تک کا علم ہو۔ وہ ایک ہی ذات ہے اور اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام اللہ کی توحید کے گواہ بن گئے اور علی علیہ السلام حضور علیہ السلام کی رسالت کے گواہ بن گئے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا تھا یا علیو من انکر امامتک، اے علی جس نے تیری امامت کا انکار کیا، فقط انکر نبوتی، اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا۔ علی کی امامت کا اقرار میری رسالت کا اقرار ہے، علی کی امامت و ولایت کا انکار میری نبوت اور رسالت کا انکار ہے۔ بلکہ یہ جو شرط، یہ جو کنڈیشن بیان کی ہے نا اللہ نے کہ اس بندے کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب کا، اتنی جلدی میں نے آج تک کی نہیں، 7 بجے کا ٹائم تھا، لیٹ ہو گیا، اب میں کلوزنگ پہ ہوں، بالکل میں نے آگے جا کے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ ایک نکتہ سمجھیے گا۔ اب چونکہ اللہ کے نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے رسول کو بھیج دیا اور رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے پیارے علی علیہ السلام کو، کچھ لوگ کہتے ہیں جن کو میم سے مروڑ ہوتا ہے، وہ این میم کے منکروں کو بڑے مروڑ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے نا وہ ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، پہلے وہ یہودی تھے اور یہودی تھے، حضور سے مناظرہ کرنے آئے تھے، لیکن جب والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھا مناظرہ ہوا میں،
قدموں پہ گرے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب بڑی خاص بات ہے, عبداللہ بن سلام ہیں مدنی صحابی, اور یہ جو جتنی بھی توحید کی آیات ہے نا یہ ساری مکہ میں ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ اور کافر مکہ میں ہی تو تھے, مدینہ میں کافر نہیں تھے, یہودی تھے, یہود و نصارہ تھے. تو ساری آیات مکہ میں نازل ہوئی. یہ آیت مجیدہ مکی ہے. وہ عبداللہ بن سلام کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا اس وقت. اور اگلی بات ہو رہی ہے حضور کے نبوت کے گواہ کی. حضور کے نبوت کے تو گواہ آئی وٹنس جسے کہتے ہو, وہ گواہ تو وہی ہوتا ہے نا جو کسی واقعہ میں وہاں حاضر اور موجود ہو. نہیں سمجھ رہے؟ اچھا, حضور کہہ رہے ہیں کہ میری رسالت کا جو گواہ ہے وہ علی ہے. تو گواہ تو تبھی ہوگا نا جب اللہ حضور کو رسالت کا تاج پہنا رہا تھا, تو گواہ وہاں موجود ہو یار. تو جو پیدا ہی یہودی ہو, جو پیدا ہی یہودی ہو, اس نے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی کیا گواہی دینی ہے بھائی؟ بولیں. اس کے اوپر میں حدیث دیتا ہوں آپ کو, حدیث دیتا ہوں جس کو امام دیلمی مسند الفردوس میں لے کے آئے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے کائنات میں ابھی کوئی چیز تخلیق ہی نہیں کی, سب سے پہلے میرا اور علی کا نور تخلیق کیا. یہ نور والی حدیث اور ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا فضائل صحابہ میں. یہ میرے موبائل میں پڑھی ہیں ساری حدیثیں. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130. حضور فرمایا کنتو انا و علی نورن بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم. سب سے پہلے اللہ نے میرا اور علی کا ایک نور بنایا اپنے نور سے. خلقتو انا و علی من نور واحد. آقا فرماتے ہیں میرا اور علی کا سنگل نور, اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے تخلیق کیا. علی روحی, علی نفسی, علی میری روح, علی میری جان, علی لحمی, علی دمی. یعنی سب سے پہلے نبی اور علی کو اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کر لیا. بولو یار. اس کے بعد پھر آدم اور دیگر انبیاء کی ارواح کو بنایا. جب دیگر انبیاء کی ارواح کو بنایا تو ان کے اوپر 2 نور چمکنے لگے. میں حدیث دے رہا ہوں, کسے دے رہا ہوں یار؟ ابھی تک وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو میری کئی بات کو رد کر دے. کسی کے مروڑ کا میرے پاس علاج نہیں. ہاں یہ فتوے لگاتا رہے شیعہ رافضی, یہ کہتا رہے, بات کا کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا. انبیاء کی ارواح کے اوپر 2 نور چمک رہے. انبیاء نے اوپر کر کے دیکھا تو 2 نور چمک رہے تھے. جب 2 نور چمک رہے تھے تو سارے انبیاء کی ارواح نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ اللہ نے 3 جملے کہے ہیں. 3. پہلا آنا ربکم, یہ خطاب ہو رہا ہے انبیاء اور رسل کی ارواح کو, مجھے اور آپ کو نہیں. پہلا میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا. اور دائیں طرف ایک نور چمک رہا تھا, ایک ادھر بائیں طرف. اللہ نے فرمایا ھذا محمد نبیکم, یہ محمد تمہارا نبی ہے, یعنی نبیوں کا بھی نبی. جملہ اگلا سنیں, ھذا علی امیرکم و مولاکم, یہ علی تمہارا امیر بھی ہے, امیر الانبیاء. اوئے ہوئے. اور تمہارا مولا بھی ہے. اوے یا علی مدد کے منکروں, نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں. بلکہ جو امام دیلمی اور خطیب بغدادی ابن عساکر جو دیگر کتب میں روایت لے کے آئے ہیں, وہاں ایک اور بھی مساق لیا اللہ نے انبیاء سے. اللہ نے کہا کہ نبوت اور رسالت اسے ملے گی جو میرے نبی کی رسالت کی دنیا میں جا کے پرچار کرے گا, خبر دے گا, بشارت دے گا, نبی کے ہاتھ میں بیعت کرے گا. اور میرا کام ہے دکھانا منانا نہیں. جملہ اگلا ہے, اللہ نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ نبوت اور رسالت اسے دوں گا جو محمد کے بھائی علی کی ولایت کی بھی گواہی دے گا. ہائے ہائے ہائے, ادھر علی ولی اللہ پڑھو گے تو نبوت اور رسالت ملے گی. پتہ چلا حضرت جی لا الہ الا اللہ کا گواہ محمد اور رسول اللہ ہے, اور محمد اور رسول اللہ کا گواہ علی ولی اللہ ہے.